بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المحبتین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو پروردگار عالم ہم سب کا اس پر جلال و بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس جناب حنیف حسین صاحب اور ان کے خانوادہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی نہ بننا چاہے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ذہین عطا فرما۔ عزتداری سید الشہداء دنیا میں جس کسی سے بھی ہو رہی ہے پالے والے تو سب کی ہولی حفاظت فرما۔ میرے بھائی علی مہدی صاحب احسن جعفری صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے بھائی الفت شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ سید آفتاب شاہ صاحب سمیت جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے درجات کو فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا دور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بل بھیجے جتنی محمد والا محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، حضرت ابوالفضل عباس امام نہیں ہیں، امامت کے اعتماد کا نام عباس ہے۔ توجہ ہے آپ صاحب، تھوڑا درست بول کے اظہار کیجیے گا، باقی پھر انشاءاللہ آپ 13 نومبر کا اعلان سن چکے ہیں، اس میں مجھ سمیت جتنے اب آپ کے نام ہیں سب انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ 34 شخص انشاءاللہ۔ حضرت عباس امام نہیں ہے، امامت کی اعتماد کا نام عباس ہے۔ اگلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کی سب تک بیدار ہے، کتنی فضیلتوں کا مالک ہوگا یہ شہنشاہ کہ اس باب الحوائج کا نام اس بی بی نے رکھا جس کا نام اللہ نے اپنے نام فاتر سے فاتح بنا۔ بڑی مہربانی، بس اتنی آپ کو زحمت دینا تھی، مقصد یہ تھا کہ جو باتیں ہو جائیں مالک آپ کو آباد رکھیں، منیر بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائی، سید جعفری صاحب کی مالک درجات بلند فرمائی، اور دانیال کے والد کا انتقال ہوا، میں پہلے دعا منگائی مالک ان کو جواہر معصومین علیہ السلام جگہ عطا فرمائے، بالخصوص سرکار امام رضا علیہ السلام کے پہلو میں جگہ نصیب ہو۔ اللہ نے جس کا نام فاتر سے فاطمہ رکھا، اس بی بی نے اس شہزادے کا نام عباس رکھا۔ پیروال کی شخص نے دوستوں کے لیے جملے پر دیکھوں گا کون کتنا بولے گا، میرے جتنے بھی یہاں مولا کے مدہ خان بیٹھے ہیں سارے قابل احترام ہیں، جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب قابل احترام ہیں۔ کب نام رکھا اس بی بی نے؟ جب خود اس دنیا سے جانے لگی تو امیر کائنات کو پاس بلا کر کہا، یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد قلابیہ خاندان میں شادی کیجیے گا۔ اس بی بی سے جو میرے ہم نام ہوگی اللہ آپ کو اس کے درج عصمت سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں سیدہ جیسے آپ نے فرمایا میں ویسے کروں گا، مگر آپ نے اس شہزادے کا نام عباس ہی تجویز کیوں کیا؟ فرمایا اس کی وجہ ہے کہ آپ کا نام علی ہے، آپ کے نام کی عین لی، میرا لقب بطول ہے، اپنے نام کی بے لی، عرش پہ میرے بابا کا نام احمد ہے، اپنے بابا کے نام کی الف لی، جتنا پیار حسن سے اتنا پیار حسین سے، دونوں کے نام کی مشترکہ سین لے کر نام عباس رکھ دیا تاکہ دنیا کو خبر ہو یہ فقط معصوم نہیں مرکب بن جاتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔
توجہ بہت مہربانی جناب مولا آپ کی بھی خیر فرمائے بیٹے الفا چاہیے نانیل توجہ چاہوں گا جہاں تک آواز جا رہا ہے تھوڑا سا میرا اور ساتھ دے گا تاکہ دنیا کو علموں کے یہ فقط معصوم نہیں بلکہ مرکب ہے بولیے سمجھے چلیے اور میں نے جملہ کہا کہ امام نہیں امامت کی اعتماد کرنا میں اعتماد امامت میں دو باتیں آج کی سنانا چاہتا ہوں اور اسی کے اوپر اپنے بھائیوں کو دوں ایک جنگ میں امیر کائنات نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ بیٹا میں تجھے آداب جنگ سکھاؤں توجہ چاہوں گا سارے میرے شہنشاہ کے مرید بیٹھے ہیں جناب محمد فرماتے کہ بابا سکھائیے اب وہ بتلانے والا علی ہے شاید آپ نے توجہ نہیں کی کہ کون علی آداب جنگ سکھا رہا ہے علی جیسا دنیا میں بساتے گوہر نہیں دیکھا کئی صدیاں ہوئی پر ایسا قداور نہیں دیکھا وہ واحد شخص ہے کہ جس نے عمر بھر دائر زمانہ موڑ کر دیکھا کبھی مڑ کر نہیں دیکھا اور زمانہ موڑ کر دیکھا بسم اللہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھا میں سرکار وفا کو جملے علی مہدی مالک آپ کے خیر کرے مصطفیٰ بھائی کی علی مہدی کی والدہ کو مالک صحت عطا فرمائے احسن بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے توجہ ہے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے آداب جنگ سکھاؤں اور بچہ کون کہہ رہا ہے علی جناب محمد حنفیہ فرماتے کہ بابا بتلائیے اب علی فرماتے جنگ کا پہلا اصول کہ جب تم میدان میں اتر جاؤ پھر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے تو چھوڑے علی کے لال کے قدم پیچھے نا بہت مہربانی ماتا تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ دیجیے گا آپ سننے پر آمادہ ہے تو میں بھی دو جملے آج کہنا چاہتا ہوں کیا کہا کہ پھر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے تو چھوڑے پھر علی کے بیٹے کے قدم پیچھے نہ ہو فرمایا بابا ٹھیک ہے اب اگلا جملہ علی فرماتے جب میدان میں اتر جاؤ تو پھر دشمن پہ نگاہ ایسے رکھنا دیکھو پہلے والے کو بھاگے آخری والا یہ کون بتلا رہا ہے یہ علی بتلا رہا ہے اور پھر جب جناب محمد حنفیہ جنگ کر کے واپس آئے تو کہنے لگے بابا میں نے جنگ کی علی نے کہا ہاں اب میں جنگ کرتا ہوں جو کمی رہ گئی ہو اسے پورے کرنا اور میری سے خامی سمجھی یا خوبی جس کا جملہ ہو میں اسے گنہم لے کر پڑھنے کا آدمی ہوں علامہ حسین بخش جاڑا صاحب علی اللہ مقام ہو ان کا یہ جملہ ہے وہ فرماتے کہ جب علی جنگ کر کے واپس آئے تو محمد حنفیہ سے میرے کائنات نے فرمایا بیٹا کچھ اپنی اور میری جنگ میں فرق نظر آیا محمد حنفیہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا بابا آپ ہی بتائیں علی فرماتے پھر سن علی کے بیٹے ایسے لڑتے ہیں جیسے تو لڑا ابو طالب کے بیٹے ایسے لڑتے ہیں جیسے میں لڑا تو یہ علی علیہ السلام بہت بڑی امیر کائنات نے آداب جنگ سکھائی لیکن کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں نہیں ملتا کہ جیسے علی نے آداب جنگ محمد حنفیہ کو سکھائے ایسے ہی آداب جنگ کہیں عباس کو بھی سکھائے ہیں نہیں لیا آپ نے بلکہ حضرت عباس پر تو اتنا اعتماد تھا کہ صفین کے میدان میں علی نے فرمایا عباس اگر تو جنگ کرنا چاہتا ہے نہیں لطف لیا اگر تو جنگ کرنا چاہتا ہے تو دل میرا بھی ہے کہ جنگ تو ہی کرے اب علی کا اعتماد دیکھیے علی فرماتے ہیں مگر جب تم اور یہ پھر علی کا اعتماد نہیں ہے یہ باپ کا اعتماد نہیں ہے یہ امامت کا اعتماد ہے اور امامت وہ ہے کہ جس پر توحید اعتماد کرتی ہے جہاں اتنے سارے اعتماد اکٹھے ہو جائیں وہاں علی فرما رہے ہیں کہ بیٹا جب تم میدان میں اتر جائے پھر دشمن کو خبر نہ ہو علی تھا کہ ابا لطف آیا تھا گھبرائے ہوئے تو نہیں مولا آپ کی بس بہت شکریہ مہربانی اصل میں تھوڑا سا وقت سے زیادہ لیٹ ہو گیا لیکن مومن کی خواہش ہے کہنے لگے کہ تھوڑا سا کچھ جنگ کا حال سنائیں تو ملک صاحب پھر آپ
نے ہاتھ اٹھا کر دعا اور داد دی، ہمیشہ محبت کرتے ہیں. تو پھر یہ تھا جنگ کہ علی نے کہا کہ جب تو جنگ کرے، چلو میں پھر کوزے میں بند کر کے یہ بات سنوں. اور یہ بھی آپ سے بات ہو کہ آپ نے ایک لائن میں صفین ایسے نہیں سنی، جیسے میں آپ کو ایک جملے میں آج کی ایک لائن میں، جملہ بھی نہیں بلکہ ایک لائن میں آپ کو سناؤں کہ جب امیر کائنات نے کہا نا کہ بیٹا جنگ کیوں کر، تو ایسا ہو کہ خبر نہ ہو کہ باپ تھا کہ بیٹا، علی تھا کہ عباس. تو جناب عباس نے کہا پھر ٹھیک ہے بابا مجھے اجازت دی، میں جاتا ہوں. اب ذرا دیکھیے تو صحیح، اعتماد علی کا ہو، حوصلہ دینے والے حسنین ہو، دعا سیدہ کی ہو، سب بولیں گے تو لطف آئے گا. دعا اور نام جناب سیدہ نے رکھا ہو، اعتماد علی جیسے امام کا ہو، حوصلہ دینے والے حسنین ہو، لڑنے والا عباس ہو. تو پھر صفین کی جنگ ایک لائن میں یہ تھی کہ شام سے پہلے شام کی فوجیں شام. شام گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری. لطف آیا؟ دانیہ لطف آیا؟ شام سے پہلے شام کی فوجیں شام. اعتماد کتنا ہے سرکار وفا پر امامت کو. کبھی اشوک سلطان کربلا فرماتے ہیں اکبر بیٹا. جی بابا. حضور فرمایا چراغ ہو جاتا، چراغ ہو جاتا. سلطان کربلا نے ایک فصیح بلی خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے جملہ فرمایا کہ اس وقت تم میں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں حسین ہوں. بولیں گے دل فائدہ علی میں دیکھا روحانیت ہے مجلس میں، چونکہ میں حسین ہوں. امام حسین صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی اس وقت جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے، کوئی جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا. اور فرمایا مطمئن ہو کر جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا کے بند میں اگر تنہا سیدہ کے بیٹے کو چھوڑ دیا تو اللہ دوزخ میں بھیجے گا. حسین نے کہا نہیں، میں مالک کی جنت ہوں. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ ملک صاحب، بڑی مہربانی. ملک امیر صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے. میں مالک جنت ہوں، میں وارث جنت ہوں. جنت کی رسی، جنت کی سند ساتھ لے جاؤ. نہیں لو سنیا امام نے کیا کہا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے عدیل بیٹے، اور مطمئن ہو کر جائے. بھئی جنت کی سند بھی ساتھ لے جائے. مجھے خبر نہیں کہ اس جملے کو سننے کے بعد آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے، مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کتنا قریب اور سخی ہے میرا آپ کا حسین، جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے، وہ آنے والے کو کیا دے. چھوڑ کے جانے والے کی جنت، آنے والے کو کیا جائے. اور اگر کوئی ہو پوچھے تو میں بھی بتلا دوں کہ جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے، حق ہے وہ آنے والے ہور کو اپنی ماں کا رومال ادا کرے، کیونکہ جنت سے کی قیمتی ہے سیدہ سلام اللہ کے ہاتھوں میں رہنے والا رومال. شکریہ، بہت شکریہ. جب خطبہ ختم ہو رہا آج کا بس یہ فضائل کا آخری جملہ ایک جملہ تبرکاً مسائل کا کہنا بس آج کا گفتگو تمام پھر انشاءاللہ 13 نومبر کو دوپہر 2 بجے آپ سے 34 چرچ میں ملاقات ہوگی اور پھر وہاں ذکر اہل بیت انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ. جب امام نے خطبہ تمام کیا فرماتے ہیں عباس بھائی. جی مولا. فرمایا چراغ روشن. چراغ روشن ہوا تو جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے اچھا اور سلطان کربلا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اگر میں ایک سوال کروں تو بتلائیں گے؟ امام نے کہا پوچھ. کہنے جب آپ نے چراغ بجھایا تو نام علی اکبر کا لگا
اور روشن کروایا تو نام عباس کر دیا. مولا وجہ حسین فرماتے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں نے جب چراغ کھول کروایا, چراغ بجھوایا, تو میں نے دی تھی کھلی چھوٹی کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے. فرمایا عباس کا نام لے کر چراغ سے روشن کرایا کہ مجھ حسین کو کربلا کے بن میں ام البنین کے بیٹے عباس پر اتنا اعتماد ہے کہ کوئی جائے تو جائے, عباس نہیں جائے. کوئی جائے تو جائے, عباس نہیں جائے. امامت کے اعتماد کا نام عباس ہے. الفت بھائی اگر رو پڑے ہیں, علی مدی رو پڑے ہیں, تو جملہ کہتا ہوں علی کی بیٹیوں کے پردے کا نام عباس. اللہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں نے کہا امامت کے اعتماد کا نام عباس, علی کی بیٹیوں کے پردے کا نام عباس. واقعی کربلا کے بعد نا میرے چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا مولا کربلا میں آپ کے چچا ابوالفضل نے بڑی وفا کی. وجہ سے لفظ چچا ابوالفضل اس کی زبان پر آیا. ملک صاحب امام کھڑے ہوئے اور سر جھکا کر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام ضرور ہو میرے چچا ابوالفضل. پھر بیٹھے, اس نے پھر سرکار وفا کا نام اٹھایا. امام پھر کھڑے ہوئے, اس نے پھر سرکار وفا کا نام اٹھایا. میں نے پڑھ دیا آپ سے, امام پھر احترام میں کھڑے ہوئے. ہو سکتے ہیں ہاتھ جوڑ کر قربان جاؤ, میں جب بھی آپ کے چچا کا نام لیتا ہوں احترام میں کھڑے کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا کربلا میں ہمارے چچا کے ہم پر احسان اتنی ہے تو قیامت تک بھی اگر میرے چچا کا نام لے گا اجرکم اللہ, تمہیں کھڑے ہو کر اپنے چچا کے نام کا استقبال کریں. چھوٹی بات نہیں ہے, آپ رو پڑے. مقصد بھی یہی ہے کہ ایک آنکھ میں آپ کے آنسو آ جائے تو انسان کے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. مالک آپ کو آباد و شاد. اور ویسے بھی یہ رونا تو حضرت ہے علی کی بیٹیوں کی. اگر آپ رو پڑیں تو میں بس آج کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عباس ہے کہ جب میدان کی طرف چلے نا تو جناب عباس کا 5 سال کا بیٹا ہے, نام فضل ہے, اپنی ماں کے خیمے میں آیا, ننے ہاتھ جوڑ کے کہا ماں کوئی بس لگتا ہے نا تو میرے بابا کو واپس بلا لے. بی بی رو کے برمتی ہے فضل عباس کا بیٹا ہو کر گھبرا گیا, ہاتھ جوڑ کے کہا اماں میں اپنی یہ نہیں بلا رہا, میں خیمے کا پردہ اٹھاتا ہوں, اندر کا منظر تو دیکھ, دل آئے بلانا دل آئے نہ بلانا. رونے والوں جناب فضل نے خیمے کا پردہ اٹھایا. بی بی لبابا نے کیا دیکھا؟ مولا حسین کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں, رو رو کے کہتے عباس واپس آ جا, عباس تیرے جانے سے حسین کی قبر ڈوب.